اور یہ خود بھی اس پہ عمل کرتے ہوں گے ضرور، لیکن اپنے وزیر اعظم سے یہ نہیں عمل کرا سکے۔ ابھی مثلا انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں تو خود بھی یقین کرے اور آگے سنا دے لے جا کے۔ اب مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ دوسری کس نے کہی تھی؟ اسد عمر نے کیا کہا تھا کہ یہ سنی سنائی بات ہے، اس بات میں کچھ نہیں ہے، تو یہ بڑی اچھی حدیث سنائی ہے، لیکن آج انہیں خاص طور سے جا کے سنائیے گا کہ ذرا یہ سنی سنائی باتوں پہ نکل آئی ہے جی، یہ سنی سنائی بات تھی نا۔ اس کے علاوہ میں درجنوں باتیں کر سکتا ہوں، لیکن اتنا یہ ٹائم چیئرمین صاحب مجھے نہیں دیں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی حدیث ہے، اس کو ضرور اس کو روزانہ سنانا چاہیے، لیکن اس کو صرف سنانا نہیں چاہیے، اس پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہیے۔ دوسری سر میں ایک اور بھی انہوں نے بات کی، وہ بھی ریلیجس بات تھی۔ انہوں نے کہا ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، امریکہ پہ نہیں۔ یہ بات بڑی بالکل درست ہے، میں اتفاق کرتا ہوں اسے۔ تمام مسلمانوں کا اللہ پہ ایمان ہے، امریکہ پہ تو نہیں ہے، لیکن جب پلوامہ ہوا تھا جنابے والا، تو اس وقت ایک تو ابھی نندن کو پکڑا تھا ہم نے، ٹھیک ہے، ایک اور بھی بندے کو پکڑا تھا، وہ بھی پائلٹ تھا اسرائیلی، اس کا تو نام بھی کسی کو نہیں پتا۔ اور ان دونوں کو اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑا تھا، امریکہ کے کہنے پہ چھوڑا تھا، ایک ہی دن میں، 2 دن نہیں رکھا، کہ یہ جنرل صاحب کو بھی پتا ہوگا اس بات، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اچھی اچھی باتیں پھر بھی کرنی چاہیے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس طرح کی باتیں تو کم از کم کرتے ہیں۔ ان کی اگر حکومت عمل نہیں کرتی تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اپنا پیغام دے دیتے ہیں نا۔ تو باقی اب مطلب کہ ایک طرف وہ بیٹھ کے مدینے کی ریاست، رحمان صاحب ماسک اگر پہن لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ چانیو صاحب آپ بھی پہن لیں جی۔ مطلب تضاد بہت زیادہ ہے نا، مثلا ایک طرف کہتے ہیں جی مدینے کی ریاست ہے، اسی یعنی کہ منٹ کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سود 5% کر دیا۔ مدینے کی ریاست کا سود سے کوئی تعلق ہے کیا؟ تو ضرور باتیں ہونی چاہیے، لیکن عمل جو ہے نا۔ پھر ایک بات سر میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا، یہ سرکاری ملازموں کی، آپ نے تو 55 سال عمر کی بات کی نا، 2 ایشوز اور ہیں ان کے۔ جی مشاہد صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھے۔ آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہوئی ہے، تو وہ مہنگائی ہوتی ہے تو ہر سال بیچاروں کی تھوڑی بہت تنخواہ، ان کے چولہے بچ چکے ہیں، اس بری طریقے سے بے غرضی سے مہنگائی کی ہے۔ اس میں بھی بڑی لمبی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن چلے آپ ان کے آنسو تو پہنچتے۔ ایک تو ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی جنابے والا، یہ پتہ نہیں کس حدیث میں آیا کہ مہنگائی کرتے رہو اور تنخواہ نہ بڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور کہ یہ انکریمنٹ بند کر رہا ہے، یہ مطلب دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے کہ یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹس میں بھی ایسے نہیں ہے جہاں پہ کھانا، علاج، دیگر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، یہاں پہ جب کسی کی تنخواہ کم ہوتی ہے یا نہیں ملتی یا نوکری سے نکلتا ہے تو اس کا پھر ایمان، اس کو ہم حدیثیں سنا کے اس کے ایمان کو بحال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا بچے بھوکے مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک طرف بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں، دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ جی نہ ہم نے انکریمنٹ دینا ہے، نہ تنخواہ بڑھانی ہے، اور اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے صدر صاحب کی تنخواہ 9 لاکھ کر دیتے ہیں آپ، اور آپ 20-20, 25-25 لاکھ روپے کے مختلف اداروں میں لوگوں کو رکھتے ہیں۔ ایک طرف آپ 55 سال کی بات کرتے ہیں تو یونیفارم پالیسی ہو نا، تو پھر وزیر اعظم کے لیے کیوں 55 سال نہیں ہے، صدر کے لیے کیوں 55 سال؟ یہ ہم سارے سینیٹر بیٹھے ہیں، اس میں آدھے بڈھے بیٹھے ہیں مجھ سمیت، تو سب کے لیے کریں نا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ غریبی کو مارنا ہے؟ آپ نے مگر غریب کو مار کے اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں آپ اس ملک کی، اور اس کو اپنے
मतलब गरीब से पैसा लेना और देना सदर की तनख्वाह में 9 लाख, ये फिलॉसफी जनाब वाला, इस पर गौर करना चाहिए थोड़ा सा। और इसके अलावा मैं एक बात बड़ी जरूरी और करना चाहता हूं, वो है सी पैक की बात। सी पैक की बात यह है, आजकल ये खबर बड़ी चल रही है, आज भी बड़े जली हरूफ में अखबारों में है कि चाइना ने ये फैसला किया है कि अगले 25 साल $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान में, और चाह बाहर से उन्होंने निकाल दिया, और हम बड़ी बगले बजा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बगले देखें, दुश्मन क्या नुकसान हमारा फायदा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हमें अपना फायदा देखना चाहिए, अपना नुकसान करके अगर उसका नुकसान हो भी रहा है तो फिर क्या। अब मुझे एक बात बताएं, 2 साल से सी पैक पे कौन सा काम हुआ है? ये जिस लाइन, ये ट्रेन लाइन के ये इसका आधे से ज्यादा काम हो चुका होता है अगर उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से हमारी हुकूमत में सी पैक का काम हो रहा था। और आज चाइना अगर ईरान में $400 बिलियन की बात कर रहा है तो उसका एक पहलू यह है कि इस मौजूदा हुकूमत ने सी पैक, और उन्हें यह मैसेज मिला है, और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देखें चाइना हमारा दोस्त जरूर है लेकिन हमारा बाज गुजार नहीं है, और रास्ते बहुत सारे होते हैं। चाह बाहर 55 किलोमीटर ही है ना, अब इधर से चागी से, आपको तो पता होगा, ग्वादर से 55 किलोमीटर है ना, चागी से सिर्फ 900 किलोमीटर है। चागी से 900 है, करीब ही है ना, मतलब वहां से तो 55 है। तो चीज ये है कि अगर आप सी पैक पे काम रोकेंगे तो चाह बाहर गवादर बन जाएगा। इंडिया को तो निकाल दिया, लेकिन इसका पहलू ये है जो हमारे खिलाफ जाता है। इन्हें वन गो चाइना ने $56 अरब की इन्वेस्टमेंट की, हमने उनके काम को अमेरिका के कहने पे, मेरे भाई, जो अमेरिका अल्लाह तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के कहने पे हमने जितने मुंह काला कराया है उसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और अभी भी मुंह काला करा रहे हैं। बात यह है कि ये क्यों सी पैक को 2 साल से काम बंद पड़ा हुआ है, इसका कोई जवाब देने वाला है यहां पे? क्या वो पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं तो सिर्फ बयान देते हैं अच्छे कि नहीं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना हो जाएगा। 2 साल हो गए आपकी हुकूमत को, और हुकूमत का कुछ पता भी नहीं है कि किस वक्त खारिजी हो जाए, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन चले 2 साल तो हो गए ना भाई, 2 साल में आप दिखाने को तो कुछ होना चाहिए था ना, कुछ भी नहीं है। और खुश हो रहे हैं कि जी इंडिया को निकाल, मुझे भी खुशी है इस बात की कि अब चाह बाहर में इंडिया नहीं है, और इन समुद्रों पे पोर्ट अब्बास से लेके चाह बाहर, और चाह बाहर से लेके ग्वादर, और उसके बाद दीगर जहां पे पहले कुछ और ताकतों का कब्जा था, और चाइना जो है वहां पे इंशाअल्लाह फिरेगा। वो अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। ये जो $400 अरब की, ये 400 अरब अगर हमने इन 2 सालों में सी पैक पे मुकम्मल काम किया होता तो ये $400 अरब में से $200-300 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही होती इस वक्त। लेकिन ये भी काम किया, ये मैं आपको बता दूं। हमारी हुकूमत भी इसी बात पर गई थी कि जी ये चाइना सारे, मतलब हमें छोड़ के चाइना का। अब कल उन्होंने, जब हमने ये काम किया है तो अमेरिका ने कहा है कि हम पाकिस्तान को इमदाद देंगे, कल कहा। मतलब जो अमली तौर पे हो रहा है ना मेरे भाई, तुम तो मेरा दिल खुश कर देते हो जब बात करते हो। मैं भी रिलीजियस आदमी हूं, अंदर से मैं मुल्ला हूं, पेट में दाढ़ी है मेरे, बाहर नहीं जी। लेकिन खाली दिल खुश करने से कुछ नहीं होता। आपको स्टैंड यहां पे ना करें, इधर हमारी मैं तकरीर, वजीरों की तकरीरें, ये तकरीरें सुनाएं अपनी हुकूमत को, अपने वजीर आजम को, और उससे कोई डिलीवर करवाएं जो कि नहीं करवा सक रहे आप। तकरीरें करने से क्या होगा? तो मैं जनाबे वाला बड़े दुख से ये बात करना चाहता हूं जी
کہ یہ 3-4 چیزوں کا میں نے جو ذکر کیا ہے اس پہ انہیں غور کرنا چاہیے اور غور کر کے عملی کام کریں. اور پاکستان سے کس بات کا، پاکستان سے صرف نہیں، پاکستان اور پاکستانیوں سے انتقام لیا جا رہا ہے. ان 2 سالوں میں انتقام لیا گیا ہے. کبھی ان کے مکان گرا کے تھینک یو. وعدہ ہے سر، میں 2 منٹ اور اس کے بعد ختم. وعدہ میرے محبوب نے وعدہ کیا تھا 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا، یہ دنیا 4 دن کی ہے. یہ عجیب و غریب وعدے تھے. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ راجا ناچے گی. مطلب بات دیکھیں کتنی بڑی کی. اچھا چلے بھائی، آپ سے نہیں بن رہے، آپ کہتے نہیں بن رہے. 2 سال ہو گئے، 1 مکان کیا 1 کمرہ کہیں ڈالا ہے انہوں نے. ہر بات ایک ہی بات کرتے ہیں جناب والا، پچھلی حکومت نے کوئی ایسا کام کرا. ہم نے کہا یہ جو پچھلی حکومت نے، بھائی پچھلی حکومت کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تم نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا کیا؟ پچھلی حکومت کو تو آپ صحیح نہیں سمجھتے تو پچھلی حکومت کی تو بات ہی نہ کریں آپ. اور بات آپ کر بھی نہیں سکتے. پچھلی حکومتوں نے جو کچھ اس ملک کی خدمت کی ہے، آپ نے جس تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا پاکستان کو، یہ اس کو واپس لانا اس دہانے سے بڑا مشکل ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں -4 پہ ہے اس وقت جی ڈی پی. خالی یہ کہنے سے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا اور امپورٹ ہم نے جو ہے اس کا بل کم کر دیا. امپورٹ کا بل تو اس لیے کم ہوا کہ اس ملک میں کچھ ہو نہیں رہا. کسی انڈسٹری کی مشینری نہیں آ رہی، کوئی خام مال نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا. اور جب امپورٹ بڑھتی ہے تو انڈسٹریاں لگتی ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لوگوں کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں. آپ نے چولہے بند کر کے آپ فخر کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ کا ہے؟ جی مشاہد صاحب. تو میں جناب والا بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور اچھی باتیں کریں، لیکن اچھی باتیں جو ہیں نا، اور ایک مہربانی کریں، یہ مدینے کی ریاست کا نام لینا چھوڑ دیں، یا پھر نہیں چھوڑیں گے تو پھر سود کا نام لینا چھوڑ دیں. وہ بھی نہیں چھوڑیں گے تو سود کا نام چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ جی مشاہد جی پلیز. تو سود کا چھوڑا نا، یہ اس لیے کہ آپ ایک وقت میں آپ کے پرائم منسٹر جی مشاہد صاحب. تو میں یہی کہہ رہا ہوں انہیں کہ بھئی ایک وقت میں یہ دونوں چیزیں نہ کریں. یہ چیزیں یہ اللہ سے لڑائی ہے قرآن میں سود کی. میں نے پچھلے دنوں عمران خان صاحب کی تقریر سنی تھی. انہوں نے مدینے کی ریاست کی بات کرنے کے بعد اللہ سے لڑائی کی بات کی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے. یار دیکھو میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں میری یہ اس کو پتا ہے علی محمد کو میں کیا کہہ رہا ہوں. بڑی مہربانی مشاہد صاحب. باقی ساتھی بھی آپ کو بہت ہیں. جی